ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ یوسف آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے یہاں سے ایک اور مرحلہ ذکر کیا جا رہا ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس چلے گئے مایوس ہو کر، اور وہاں پر گئے اور باپ سے کہا کہ ہم سچ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے وہ چوری میں پکڑا گیا، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ قافلے والوں سے پوچھ لے جس قافلے میں ہم آئے ہیں لوٹ کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی جملے دہرائے، فصبر جمیل، میرے لیے تو کیا کرنا ہے، صبر جمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، صدمہ پہنچا ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ جب باپ کے اور گھر والوں کی تکلیف کے متعلق سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین جملے دہرائے، بھائی بھائی ہوتے ہیں جیسے بھی ہو۔ انہوں نے کہا کوئی ملامتی نہیں ہے تمہارے اوپر، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا ان سے کہ جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر مل دو سے، ان کی آنکھوں پر یأتی بصیرا، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی، دیکھنا، ٹھیک ہے نا، بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ میں نے اس آیت سے اس لیے شروع کیا ہے، ویسے ہے تو اگلی آیت ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبرکات کو نہیں مانتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تبرکات کو، ہم دیکھیں جی پیروں کے تبرکات پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خردے سارے، تو آپ تبرکات کے منکر ہیں، نہیں مانتے۔ یہ دیکھ لے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرا قمیص لے جائیں، یہ میری قمیص ہے، اس کو لے جاؤ، تو یہ تبرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بطور توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انہوں نے قمیص بھیجا کہ بھائیوں پر وہ اعتماد کریں، کیونکہ پہلے بھی 2 بار وہ بے اعتماد ہو چکے ہیں ان کے سامنے، تو اگر وہ خالی ہاتھ جائیں گے اور کہیں گے یوسف مل گیا تو باپ اعتماد نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا میری قمیص لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر مار دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تبرک ہو بھی تو یہ معصوم کا تبرک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کا کرتا ہے، ان کی قمیص مبارک ہے، تو اس سے تمہارے بابوں کے تبرکات کا کیا واسطہ ہے؟ اس سے بابوں اور جابوں کے تبرکات کا کیا واسطہ ہے؟ دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں، وہ نبی کا کرتا ہے، نبی کی قمیص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو تبرک نص سے ثابت ہو اسے ماننے میں ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہو۔ اللہ۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو معجزہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوسف علیہ السلام، اور اس قمیص میں اتنا کمال ہے، یہ ویسے ہی انہوں نے نہیں کہا میری قمیص لے جاؤ۔ اس پورے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اتنا بڑا کردار ہے کہ شروع سے جب ان کو کنویں میں ڈالے گئے، جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو، خون سے لدا ہوا، خون سے رنگین، باپ کے سامنے لے آئے، پہلے بھی
قمیص لے آئے۔ درمیان میں جب زلیخا نے تہمت لگائی ہے تو زلیخا کے خاندان میں سے گواہی دینے والا اٹھ کے کہنے لگا کہ دیکھ لو اس کے قمیص کو، اگر آگے سے پٹی ہے تو یہ جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے کے جانب سے پٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے۔ درمیان میں بھی قمیص، اور یہاں پہ واقعے کے آخر میں بھی فرمایا اذهبوا بقمیصی، میرا یہ قمیص، میری قمیص لے جاؤ، باپ کے چہرے پر مار دو یأتی بصیرا۔ تو قمیص کا بڑا کردار ہے، اس لیے فرمایا یہ قمیص لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بینائی واپس آ جائی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورے گھرانے کو، ادھر سے آ جاؤ قنان سے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب نکل پڑا یہ بادشاہ کے دربار سے یہ قافلہ، قمیص دے دی، اور یہ جب وہاں سے نکل پڑے، کیا شان سے نکلے ہوں گے، اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کے دربار سے یہ قافلہ نکل پڑا، قال، آ گئے اپنے باپ کے پاس۔ قرآن مقصودی بات ذکر کرتے ہیں، راستے میں کیا ہوا، کدھر کدھر سٹے کیا ہے، کیا نہیں، پہنچ گئے اپنے باپ کے پاس۔ قال ابوہم، اچھا جب یہ قافلہ ادھر سے نکل پڑا تو قال ابوہم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے قنعان میں بیٹھ کے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی لاجد ریح یوسف، وہ میں اپنے یوسف، اپنے لخت جگر کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو، اگر تم مجھے، تفند کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، بڑھاپے کی وجہ سے بندے کے ذہن پہ کمزوری جو آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے کیا نہ سمجھو، بے وقوف نہ سمجھو۔ قالو، تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے کہا آپ پرانی محبت میں، ضلال کا یہاں پہ معنی کیونکہ یہ نبی کے متعلق ہے تو یہاں پھر گمراہی نہیں کر سکتے، جیسے سورۃ ضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، میرا پاک پیغمبر پایا آپ کو ضالًا، میری محبت میں پریشان پایا۔ امام راضی رحمہ اللہ مانا کرتے، یہ نہیں کہ آپ کو گمراہ پایا تو آپ کی ہدایت کی، کیونکہ نبی کا مقام ہے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں نے آپ کو اپنی محبت میں پریشان پایا، فَہَدَىٰ، تو آپ کی رہنمائی فرما دی، آپ کی کیا کر دیے، رہنمائی کر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا اِنَّكَ لَفِي ذَلَالِكَ الْقَدِيمِ، گھر والوں نے کہا ہے یعقوب تو دور کی محبت میں پڑا ہوا ہے، تو وہی پرانی بات یاد دلاتا رہتا ہے خود کو۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، اچھا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوئی، خوشبو انہوں نے محسوس کی، تو یہ کوئی عالم الغیب تھے، غیب کا علم ہوا؟ نہیں، غیب کا علم نہیں ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اس کا غیب کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، ورنہ 3 دن پاس کنعان کے کنویں میں پڑے ہیں لیکن پھر خوشبو نہیں آئی ہے، تب تو خوشبو نہیں آئی، پاس ہی کنویں میں پڑے ہوئے تھے کنعان میں، لیکن اس وقت خوشبو نہیں آئی کہ میرا یوسف تو ادھر کنویں میں پڑا ہے پاس ہی، لیکن وہ مصر سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ معجزہ تھا نبی کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمشرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے قنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برکے جہانست، دم پیدا و دیگر دم نہانست۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کی ہے، مصر سے وہ خوشبو آئی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہماری مثال بجلی کی کڑک کی طرح ہے، نبیوں کی مثال بجلی کی کڑک کی طرح ہے، اللہ دکھا دے تو آسمان کے اوپر کے حالات بھی بتلا دے وحی کے ذریعے، اور نہ بتلا دے تو پاؤں کے نیچے کے حالات کا بھی پتہ کوئی نہیں، نہ بتلائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے نیچے گھار حضرت ام المؤمنین کا پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا ادھر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھی، یہ معجزہ تھا کہ ان کو یہ خوشبو محسوس ہوئی، اللہ اکبر۔ فلما ان جاء البشیر،
جب یہ قافلہ خوشخبری دینے والے آئے، یہ قافلہ پہنچا، القاہ علی وجہہ، اس قمیص کو اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب باپ کے چہرے پہ یہ ڈالا ان کی بینائی واپس آ گئی، کمزور پڑ گئی تھی بینائی، کافی ساری خراب ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، بینائی واپس آ گئے۔ قال، کہنے لگے، الم اقل لکم، آیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما وہ لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے نہیں کہا تھا میرے بیٹو کہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تم نہیں جانتے۔ قالو، تو بیٹوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کر دے اللہ سے، انا کلنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی اعتراف جرم کیا اور باپ کے سامنے بھی اب کہ ہم ہی خطا کرنے والے ہیں۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ علماء فرماتے تاخیر کیوں کی ہے، اس کے کئی معنی کرتے ہیں کہ سوف استغفر لکم ربی، صبر ٹھہر جاؤ، تمہارے پیٹھ پہ رب سے دعا کروں گا، اس دعا میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جو بن دے کے ہو تمہاری پیٹھ پہ۔ یا دوسرا معنی فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر رب کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ یا تیسرا معنی فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں یوسف سے پوچھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ یوسف تمہیں معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو تینوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ملا کے معنی کریں تو سوف استغفر لکم ربی، اے میرے بیٹوں میں یوسف سے پوچھ کر تمہارے پیٹھ پیچھے تہجد کے وقت رب کے سے سامنے دعا کرتا ہوں، ملا کر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، میں دعا کروں گا رب سے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ وہاں کنعان سے اٹھے، تو مقصودی بات ذکر کی ہے قرآن نے، وہاں سے یہ نکلے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ کنعان سے آ کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، آوا الیہ ابویہ، جگہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں باپ کو جگہ دی اپنے پاس، وقال، اور کہنے لگے، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، داخل ہو جاؤ مصر میں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے آمینین، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ شہر امن کا ہے اور اس میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، آگے فرمایا، ورفع ابویہ، اور بلند کی اپنے پاس بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش، اپنے تخت پر بٹھایا۔ جب اوپر تخت پر بلایا تو وخروا لہ سجدا، وہ سارے سجدے میں گر پڑے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ان پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ حرام قرار دیا گیا کہ کسی کے سامنے ویسے بھی تعظیماً جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اکثر جو زیادہ چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، سینہ تان کر ملنا چاہیے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے نا۔ عرب میں سے کسی کے سامنے بھی جھک کر سلام کرے تو وہ فوراً اٹھا دیتے ہیں، اٹھو بھائی کیا کرتے ہو۔ تو یہ فرمایا، تو اس وقت یہ حلال تھا۔ دوسرا معنی فرمایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو میں ہا ضمیر اللہ کی طرف راجے، یہ گر پڑے اللہ کے لیے سجدے میں، لیکن جہت یوسف علیہ السلام کا تھا، سامنے یوسف علیہ السلام تھے۔ جیسے ہم سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کی سمت کرتے ہیں، یہ معنی ہے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابتی، اے میرے بابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ جو ہے میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کبھی کبھی لیٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ آج آپ خواب دیکھیں اور خواہ مخواہ کل ہی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں،
ٹھیک ہے نا، اس لیے تو فرمایا آیات للسائلین، اس میں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں پنہا ہے۔ تو خواب کی تعبیر وہ صدیوں بعد بھی ہو سکتی ہے، اور خواب کی تعبیر قیامت والے دن بھی ہو سکتی ہے، اور خواب کی تعبیر جلدی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے رب نے کیا کیا؟ مجھ پہ احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب میرے رب نے مجھے جیل سے نکال دیا ہے، جب جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور میرے ماں باپ اور میرے بھائیوں لے آیا میرا رب تمہیں من البدو، دیہات سے، ان پہاڑیوں سے۔ آج بھی یہ دیہات والوں کو عرب کیا کہتے ہیں؟ بدو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا تمہیں دیہات سے لے آیا، من بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی تھی۔ اب دیکھیں نا بھائی کے جملے دیکھو، کہ یہ نہیں کہا کہ بعد اس کے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے کنویں میں ڈالا اور مجھے مارنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ آیات للسائلین، اس لیے تو فرمایا اس میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اس جملے میں یہ نشانی ہے کہ جب صلح کرے دو بندوں کے درمیان میں تو ہرگز پرانی باتوں کو یاد نہ دلایا جائے، پرانی باتوں کو بھلا دینا چاہیے، پھر ختم کر دینا چاہیے، تبھی تو صلح ہوگی۔ اور اگر آپ پرانے کسی گانے ہو اس تہجے کی تو پھر وہ نئے سرے سے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال لی تھی، یعنی کہا یہ شیطان کا کام تھا، ان کا قصور نہیں شمار کیا۔ اللہ اکبر، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب باریک بین ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی ان ربی لطیف، بے شک میرا رب جو ہے لطیف، بڑا مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ہاں ایک مہربانی کیا ہے فرمایا، اچھا تیسرا معنی ان ربی لطیف، بے شک میرا رب لطیف، عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ بڑا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو لطف تھا نا ہر چیز میں، اس واقعہ میں اگر دیکھیں تو شروع سے آخر تک لطف ہی لطف فرمایا۔ اللہ اکبر، ایک لطف کیا تھا کہ بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اس میں بھی لطف، اللہ اکبر، کنویں میں پھینکنے میں بھی لطف ہے، اور اسی طرح کھوٹی قیمت پر میرا خریدنا بھی مصر کے بازار میں، اس میں بھی لطف ہے، اور اسی طرح عزیز مصر کی طرف سے آزمائش میں بھی لطف ہے، اور جیل جانے میں بھی لطف ہے، اور ان دو نوجوانوں کا میرے ساتھ ملاقات بھی لطف ہے، اور اسی طرح تاخیر بھی میرے اس نوجوان کو دیر سے میری یاد آنا بھی لطف ہے، میرا جیل میں 7 یا 9 سال تک رہنا اس میں بھی لطف ہے، کیونکہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو بادشاہت پہ تخت پہ براجمان ہوتے ہیں، جب جیل سے رہا ہوئے تو بادشاہت کے تخت پہ براجمان ہوئے، تو لطف ہی لطف ہے۔ تو فرمایا ان ربی، بے شک میرا رب لطیف، وہ جو ہے عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ ربی، میرے ربا، واقعے کے آخر میں دعا کی، اے میرے ربا، اور تمام نبیوں کے دعائیں قرآن کریم کے اسی مقام پہ میں نے آپ کو 56 یا 52 یا 56 دعائیں میں نے آپ کو سامنے لا کر پیش کی تھی اسی مسجد کے درس میں نے کہا تھا نبیوں کی دعائیں جہاں سے شروع ہوتی وہ ہے رب یا ربنا، اے ہمارے رب، درمیان میں کسی کا بھی واسطہ نہیں دیا گیا ہے، اور آج ہم بتفعیل، ٹھیک ہے نا، بتفعیل فلانے، بتفعیل فلانے، ٹھیک ہے نا، یہ وسیلوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے اور ہم کبھی اس سے نہیں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبیوں کی دعائیں تو جدھر سے شروع ہوتی ہے رب، اے میرے ربا۔ حضرت مریم کی موجودگی میں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے اللہ کے ولی موجود ہیں، تو نبی سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی جب دعا کی ہے تو رب سے شروع کی ہے، اے ربنا، اے میرے ربا، اے ہمارے رب، رب اے میرے ربا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی درمیان میں وسیلہ نہیں بنایا ہے۔
تو یہ چیزیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے ربا قد آتیتنی من الملک، تحقیق تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، سلطنت دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے سکھایا ہے من تحویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، یہ علم تو نے مجھے دیا ہے، فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو، انت ولی فی الدنیا، تو میرا مددگار ہے دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، توفنی مسلمان، تو مجھے وفات دے مسلمان فرمان برداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے سب میں سے میں ملا دے، مجھے نیکوکار صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، ادھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔